کہ ایک مختصر قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں ایک خوبصورت عورت ہے۔ حضرت سارہ کو وہ اپنے بندوں کے ذریعے اپنے پاس لے آیا۔ اب بدی کے ارادے سے اپنے ہاتھ کو حضرت سارہ کی طرف ایسے بڑھانے لگا، ہاتھ شل ہو گیا، منت کرنے لگا، سماجت کرنے لگا، اللہ سے دعا کرو اللہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، پروردگار اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ ہاتھ اللہ نے درست کر دیا۔ دوبارہ جو ہے وہ بدی کے ارادے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگا، ہاتھ پھر شل ہو جاتا ہے، پھر منتیں سماجتیں کرتا ہے کہ رب سے دعا کرو اللہ میرا ہاتھ درست کر دے۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کی، اللہ نے ہاتھ ٹھیک کر دیا۔ جب ہاتھ ٹھیک ہوا، تیسری بار پھر برائی کے ارادے سے اپنے ہاتھ کو حضرت سارہ کی طرف جب بڑھایا، اللہ نے پھر ہاتھ کو شل کر دیا۔ اب پھر منتیں سماجتیں کرنے لگا، اللہ سے دعا کرو اللہ میرے ہاتھ کو درست کر دے۔ اب پھر دعا کی، اللہ نے ہاتھ ٹھیک کر دیا۔ اب دوبارہ حضرت سارہ کی طرف اپنے ہاتھ کو بدی کے ارادے سے نہیں بڑھایا، بلکہ ان کی بڑی تعظیم کی اور ان کو عزت سے رکھا، شان و شوکت سے رکھا، تحائف دیے، مال دیا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی ہاجرہ اس کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا کے اپنا رشتہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے قائم کر لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت ہاجرہ یہ حضرت سارہ کی باندی تھی، حضرت سارہ کی لونڈی تھی۔ حضرت ہاجرہ کوئی باندی نہیں تھی، کوئی لونڈی نہیں تھی۔ جب اس بادشاہ نے حضرت سارہ کی اس کرامت کو دیکھا تو اپنا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قائم کرنے کی خاطر نکاح بھی کروایا اور کہنے لگا کہ یہ میری بیٹی ہاجرہ سارہ کی خدمت گار رہے گی، خدمت کرتی رہے گی۔ یہ حضرت ہاجرہ کوئی باندی اور لونڈی نہیں تھی بلکہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اب چلتے چلتے یہ قافلہ 5 افراد پہ مشتمل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم، ان کی 2 بیویاں حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ اب 5 افراد ہو گئے۔ فرمایا 5 افراد، 2 بیویاں حضرت ابراہیم کی ہیں لیکن اولاد حضرت سارہ کے بطن میں سے بھی اولاد، حضرت ہاجرہ کے بطن میں سے بھی اولاد کوئی نہیں۔ معلوم ہوا کہ اولاد دینے کا اختیار اگر ہے تو وہ صرف کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب ہجرت ہو گئی۔ اب دوسری آیت جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے بیٹا مانگ رہے ہیں۔ اب جو روایات ملتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں، ان میں سے جو کم روایت ہے، تھوڑی روایت ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال۔ 86 سال کی عمر میں، ویسے تو اس سے اوپر بھی روایات ہیں، اس سے اوپر عمر والی بھی روایتیں ہیں، لیکن جو کم عمر والی روایت ہے وہ ہے 86 سال۔ 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت بھی کی اور ہجرت کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ بیٹا مانگ رہے ہیں، اس کا بھی ذکر اللہ نے کہاں کیا؟ فرمایا وَقَالَ رَبِّ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي
مهاجر إلى ربي۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی کہتے ہیں میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ سیہدین، وہی مجھے بتائے گا کہ ابراہیم تو نے کہاں جانا ہے، ابراہیم تو نے کن کو تبلیغ کرنی ہے۔ ابراہیم پیغمبر چلتے چلتے فلسطین پہنچ گئے، فلسطین سے مصر پہنچ گئے۔ اب مصر جب پہنچ گئے اللہ نے ایک اور ساتھی دے دیا۔ اب ابراہیم کی 2 بیویاں، لیکن اولاد کسی میں سے نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے مولا کریم، اے رب کریم، مجھے نیک پاک صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اولاد دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی غوث کے پاس، نہ کسی کتب کے پاس۔ اللہ کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آسمان اتنا بڑا جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کا مالک میں اکیلا اللہ ہوں۔ یہ زمین جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس پہ چلتے ہو، گھر بناتے ہو، محلات بناتے ہو، باغ لگاتے ہو، کھیتیاں لگاتے ہو، چشمے بناتے ہو، پانی کی نہریں، اس پہ جاری دریا، اس پہ رواں دواں سمندر، اس پہ فرمایا اتنی بڑی زمین کا مالک، اس پہ اگے ہوئے باغات کا مالک، اس سے نکلنے والی کھیتیوں کا مالک، اس سے نکلنے والی معدنیات، گیس کا مالک، تیل کا مالک، فرمایا اور جتنی بھی چیزیں اس سے نکلتی ہیں، سونا نکلے، چاندی نکلے، پیتل نکلے، لوہا نکلے، کوئی بھی چیز اس زمین سے نکلتی ہے، ساری کی ساری نکلنے والی چیزوں کا مالک میں اللہ ہوں۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ سورج اتنا بڑا بنا دیا، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چاند بنا دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ستارے بنا دیے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اتنی لمبی رات بنا دی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دن بنا دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ جو بھی پیدا کرتا ہے، فرمایا اپنے ارادے سے کن کہتا ہے، وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اللہ سے پوچھ لے اللہ یہ کیوں بنایا، یہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اللہ کہتے ہیں یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں بیٹے ملا کے دیتا ہے، جس
جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے، نہ بیٹیاں نہ بیٹے، اگر چاہے تو شعیب پیغمبر کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹے کوئی نہیں، چاہے تو یعقوب پیغمبر کو بیٹے ہی بیٹے دے دے، بیٹیاں کوئی نہیں، چاہے تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتی ہیں، ایک سائلہ، اس کے دائیں طرف بھی ایک بیٹی، بائیں طرف بھی ایک بیٹی سوال کر رہی ہے، مانگ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور دی، کھجور کو درمیان سے شق کیا، چیرا، ایک دائیں طرف کھڑی ہوئی بیٹی کو دے دیا، ایک حصہ بائیں طرف کھڑی ہوئی بیٹی کو دے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اماں رونے لگی، اتنے میں اللہ کے پاک پیغمبر آ گئے۔ عائشہ کیوں روتی ہے؟ دیکھتے نہیں اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے، ایک دائیں طرف کھڑی بیٹی، ایک بائیں طرف، اور اللہ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی۔ آمینہ کے لال کہنے لگے، اے عائشہ سن لے میری بھی بات، اولاد دینے کا اختیار میں محمد الرسول اللہ کے پاس بھی نہیں ہے، اگرچہ میں امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام، رتبہ، عظمت میری ہے، لیکن اولاد دینے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ اولاد دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابراہیم 2 بیویاں ہیں، لیکن دونوں میں سے ابھی تک اولاد اللہ نے دی ہے، یہ نہیں کہ دی نہیں، دونوں میں سے ایک ایک بیٹا، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ایک حضرت سارہ کے پیٹ سے، ایک حضرت حاجرہ کے وطن سے حضرت اسماعیل، اور حضرت سارہ کے وطن سے حضرت اسحاق۔ اللہ نے دیا ہے، یہ نہیں کہ دیا نہیں، دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیا کس عمر میں ہے اور دیا کس نے ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں حضرت حاجرہ کو، حضرت سارہ کو ایک ایک بیٹا کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد دینے کا اختیار اگر ہے تو وہ کس کے پاس ہے؟ جب اللہ کے پاس ہے تو پھر ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ 10 سال بیٹا نہیں ہوا پریشان، بھئی بیٹا نہیں ہوا، اولاد نہیں ہو، وہ بھی تانے دے گا، وہ بھی تانے دے گا، وہ تو باج ہے، تیرے ہاں تو کچھ ہونا ہی نہیں، وہ خاوند بھی تانے دیتا ہے۔ وہ اولاد کا اختیار بیوی کے پاس ہے، اولاد کا اختیار تو رب کے پاس ہے۔ وہ بیٹی 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، خاوند کہتا ہے تجھے نہیں رکھوں گا، طلاق دوں گا، چھوڑ دوں گا تجھے، اور تیرے ہاں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ بھئی اس عورت کے اختیار میں کیا ہے؟ اس عورت کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اللہ نے تو کہہ دیا ہے میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہوں۔ یہ بیٹیاں دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تو پھر اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ ساس بھی عورت سے لڑتی ہے، خاوند بھی لڑتا ہے، بہنیں بھی لڑتی ہیں، تیرے ہاں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ وہ بیٹی کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ بیٹی تو اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، رحمت ہے ایک۔ تو اس رحمت کو دیکھ کے انسان کے ماتھے پہ بال آ جائے، اس رحمت کو دیکھ کے انسان چڑچڑا پن اختیار کر لے، تو یہ حماقت کے سوا اور کچھ نہیں، رب کی ناشکری کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔
بیٹیاں رب کی رحمت ہوا کرتی ہیں، رحمتیں ہوا کرتی ہیں۔ ان رحمتوں کو دیکھ کر انسان کو بگڑنا نہیں چاہیے، انسان کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ بیٹی دینے کا اختیار بھی کس کے پاس ہے اور بیٹا دینے کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ سے ہے۔ دعا کریں اللہ سمجھنے کی، سننے کی عمر